بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جی بابر صدیق چھاپا، اپنے یوٹیوب چینل ورلڈ وائس نیوز ایچ ڈی اور فیس بک کے پیج کے ساتھ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے 2018 جو ہے وہ بدلا ہے تو پاکستان کے حالات کو سہارا نہیں مل سکا۔ پاکستان میں ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ ایک ٹینشن کی جو ہے نا گٹھلی جو ہے وہ لیے پھر رہا ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم جو ہے ہمارا ملک، ہمارا پیارا وطن جو ہے، اس کو کس کی نظر لگی ہے، ہم کدھر کو جا رہے ہیں۔ تو جناب، اس سے پہلے جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے صدر قائد میاں محمد نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ چلتے رہے، اور یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا کیا دھرا تھا، اور کافی دیر سے عمران خان نیازی صاحب کو پاکستان پر مسلط کرنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں ہو رہی تھیں، اور اس کوششوں کے ساتھ ساتھ سیاست کے ساتھ ساتھ جو ہے عمران خان نیازی صاحب بھی بعض اوقات کہتے سنے گئے کہ میاں صاحب، زرداری صاحب، ساڈی واری بھی آن دیو، لہٰذا وہ واری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے پوری کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی، جنرل باجوہ اور دوسرے آئی ایس آئی کے اعلیٰ عہدیداران جو تھے، انہوں نے مل کر جو ہے آپ بھی اس حکومت میں ان رہنے، اور اس عمران خان نیازی کو بھی اس حکومت میں ان رکھنے کے لیے بہت سے پاپڑ بیلنے شروع کر دیے، اور اپنے طریقے سے کام شروع کر دیا کہ ہم سن 28 تک تو پکے ہیں، تو سن 28 تک ان کا پکا رہنے کا پروگرام تھا، لیکن چوں ہی یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ بدلتی ہے، اس کی ہواؤں کا رخ جو ہے، اس کے خیالات کا رخ جو ہے وہ بدلتا ہے، تو ان کو بھی کچھ پاکستان کے بارے میں جو یہ خواب خرگوش میں سوئے ہوئے تھے، حب الوطنی میں، یہ بہت دور جو ہے وہ چلے گئے تھے، اور اس حب الوطنی ان کے اندر جاگی کچھ لوگوں کے، تو انہوں نے اور سیاستدانوں نے مل کر، کچھ سیاستدانوں کے بھی مفادات جو ہے وہ وابستہ تھے، کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے بھی وابستہ تھے، البتہ دو بھائیوں میں بھی اختلافات ہو سکتے ہیں، البتہ جب ایک پیج پہ تھے عمران خان نیازی اور اسٹیبلشمنٹ، تو پھر وہ نعرے لگاتے تھے، روزانہ جو ہے وہ ٹی وی پر بیٹھ کر تبصرے ہوتے تھے، اور ان کے عہدیدار، وزراء، سفراء جو ان کے پاکستان تحریک انصاف کے ہوتے تھے، وہ ببانگ دوہل جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم 28 تک جو ہے ہم مسلط رہیں گے، اس کے بعد دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے قوانین میں بھی اتنی تبدیلیاں کی، بجائے اسمبلی سے قوانین جو ہے وہ منظور کروانے کے، صدر کے آرڈیننسز پر جو ہے وہ کام جو ہے وہ کرتے رہے۔ لہٰذا ناظرین، اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا ہوتا رہا کہ یہ جو ہر ٹی وی پر بٹھائے ہوئے اینکرز حضرات تھے، انہوں نے صحافت اللہ جانے کہاں سے سیکھی تھی، اس صحافت میں انہوں نے تمام حدیں جو ہے وہ عبور کر دیں، ان کو پیچھے سے جو فیڈ کیا جاتا تھا، انہوں نے وہی جو ہے وہ راگ الاپنا جو ہے وہ شروع کر دیتے تھے، اور مسلسل جو ہے ان کی کردار کشی جو ہے وہ کی جاتی تھی مسلم لیگ نون والوں کی، اور ان کو برا ترین جو ہے سمجھا جاتا تھا، برا پیش کیا جاتا تھا، بغیر ثبوتوں کے، بغیر ہر چیز کے، وہ لہرا لہرا کر جو ہے ان پر کیسز جو ہے بنائے جاتے تھے، اور ان کو سزائیں جو ہے وہ سنائی جاتی تھیں۔ ان کے لوگ جو ہیں وہ 2-2 سال، 2.5 سال جو ہے وہ جیل میں رہے، اور پھر جن کی ضمانتیں نہیں ہوتی تھیں، ان کے ریمانڈ 90 دن کے نہیں ہوتے تھے، وہ آج بھی لوگ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا رہا ان کے ساتھ۔ تو اس میں مختلف اینکرز، مختلف جو اپنے آپ کو بہت بڑے جو ہے وہ صحافی سمجھتے تھے، ان میں نام تو نہیں لینا چاہتا، لیکن سیدھا نام آپ کو میں بتا دیتا ہوں، یہ عمران ریاض خان، اور یہ مقبول جان، اور رؤف کلاسرا، اور دوسرے حسن نثار، اور ہارون رشید شاکر،
صابر شاکر چودھری، وہ پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، ARY پر بیٹھتے ہیں، لہذا تمام وغیرہ وغیرہ تمام لوگ جو تھے یہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ سراسر جو ہے وہ صحافت سے بھی زیادتی کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے جو ان کو چیزیں لگی ہوئی ہیں، ڈالر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، ان تک ڈالر جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں، اور جو انہیں فیڈ کیا جا رہا ہے اسی لائن کو انہوں نے اڈاپٹ جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ تو اب جو ہے ان کا بھی ان کو نکیل ڈالنے کے لیے، اور یہ جو یہ ذہن جو ہے وہ پاکستانی قوم کا جو ہے وہ تبدیل کرتے رہے ہیں، کیونکہ صحافی جو ہے وہ ایک دانشور کی حیثیت جو ہے وہ رکھتا ہے، اس کی بات کا جو ہے وہ قوم جو ہے وہ بہت اثر لیتی ہے، ذہنوں کو ترویج دینا، ترتیب دینا جو ہے وہ سنا کر جو ہے وہ اپنا ذہن جو ہے وہ لوگ عوام قوم جو ہے وہ بناتی ہے۔ تو ان کو کھلی چھٹی جو ہے وہ دی گئی، اور ان کے جو ہے کام بھی ہوتے رہے، یہ جو ہے وہ حکومت کا حصہ تھے، اور آج بھی جو ہے وہ ٹی وی پر بیٹھ کر جو ہے آپ دیکھ لیں کہ ان میں جراثیم جو ہیں وہی تحریک انصاف والے جراثیم جو ہے وہ آپ کو واضح جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ اور یہ بٹی برادران یا دوسرے کئی لوگ ہیں جن کا مجھے نام بھی جو ہے وہ یاد نہیں، اکثر جو ہے سوشل میڈیا پر ان کے گروپ تصویریں جو ہیں وہ ہماری نظروں سے گزرتی ہیں کہ یہ لوگ بھی اس پاکستان جو ہے اس کی بربادی میں اور یہاں تک پہنچانے میں یہ لوگ برابر کے حصہ دار ہیں کہ انہوں نے بغیر کسی چیز کے تحقیق کے جو ہے وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے کہنے پر ٹی ویوں میں جو ہے وہ انہوں نے نوکریاں حاصل کی، کسی کو 20 لاکھ، کسی کو 30 لاکھ، کسی کو 40-50 لاکھ جو ہے کامران خان وغیرہ جو ہے وہ ان کے جن کی تنخواہ جو ہے وہ کہتے ہیں 50-60 لاکھ روپے تھی، اور بہت سارے جو ہیں وہ لوگ ہیں جن کو تنخواہیں ان کی سفارش پر دی جاتی رہیں، اور ان کی بات جو ہے وہ اس عوام تک پہنچائی جاتی رہی، اور اسی آڑ میں جو ہے وہ 3.5 سال جو ہے وہ آج بھی یہ کہتے ہیں بڑے کامیاب دور تھا، اس وقت جو ہے وہ دودھ کی نہریں جو ہے وہ چل رہی تھیں، لیکن اگر آپ بے لال جو ہے وہ تبصرہ جو ہے وہ کریں تو آپ کو یہ چیز جو ہے وہ عیاں ہو جائے گی کہ کوئی کام جو ہے اس دور میں سوائے ٹینشن کے، سوائے مقدمات بنانے کے، جیل جانے کے، کوئی بھی منصوبہ جو ہے وہ نہیں بنایا گیا، کوئی منشور جو ہے وہ نہیں بنایا گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے جو منصوبے بھی انہوں نے بنانے شروع کیے اس وقت جن کی لاگت جو ہے وہ اربوں میں تھی، آج جو ہے وہ خربوں میں پہنچ گئی، اور وہ بھی مکمل نہیں ہو سکا۔ تو پہلے جو ہے وہ 4 لوگ جو اس پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں مصروف تھے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ امریکہ میں جو ہے وہ وجاہت سعید ہیں، شاہین صوبائی ہیں، اور وہ جو ہے کینیڈا میں جو ہے حیدر مہدی ہیں، اور عادل راجہ جن کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، لیکن 8 گھنٹے کی مسلسل تفتیش کے بعد وہاں کی پولیس نے ان کو پتہ نہیں کس جو ہے وہ شرط پر جو ہے وہ رہائی دی ہے، لیکن وہ بڑا ٹھاٹ باٹ سے بڑے خوش ہو کر جو ہے دوبارہ جو ہے وہ اس چینل کو جو ہے وہ پہلے تو کہتے تھے بند ہو گیا ہے، تو اب جو ہے وہ اپنے پروگرام جو ہے وہ انہیں دوبارہ شروع کر دیے ہیں، لیکن یہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی ان کے خلاف جو ہے کافی تدبیری کارروائی کرنے میں مصروف ہے۔ اب دیکھیں اس کا جو ہے وہ کیا رزلٹ جو ہے وہ نکلتا ہے۔ پہلے تو تھانہ رمنا میں جو ہے ان پر مقدمہ درج تھا، تو کل جو ہے وہ ایک اور مقدمہ جو ہے وہ درج ہو گیا 3 لوگوں کے خلاف، ایک تو صابر شاکر اور دوسرا معید پیرزادہ۔ معید پیرزادہ جو ہے انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ جب یہ مسلسل جو ہے وہ خلاف پروگرام جو ہے وہ کرتے رہے، اس گورنمنٹ کے خلاف جو اب ہے نواز شریف کے خلاف پروگرام کرتے رہے، اور صابر شاکر جو ہے وہ رپورٹنگ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سپریم کورٹ نے میاں نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا تو ARY پر جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے ان کو کتنی خوشی تھی، ان کے اندر لڈو پھوٹ رہے تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے خبر جو ہے بڑے مکھن لگا کر جو ہے وہ پیش کی کہ ان کی پتہ نہیں صدیوں کی خواہش جو ہے وہ پوری ہوگی، لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نہیں نکلے۔ تو
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اللہ تعالیٰ ہے، یہ مکافات عمل ہے، اور جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتا رہا، ان کے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا، انہی لوگوں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایکسپوز کر دیا، ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ کڑیوں سے کڑیاں ملا لے کے دیکھ لیں، ہر بندہ جو ہے وہ اپنے خود ہی نشان عبرت بنا ہوا ہے، اس کی چیزیں جو ہیں وہ باہر آ رہی ہیں، اور سارا نقشہ جو ہے ہر آدمی کے سامنے جو ہے وہ پیش ہو رہا ہے، اور ہر آدمی جو ہے وہ اس کو آبزرو کر رہا ہے، اسے دیکھ رہا ہے، اسے دیکھ رہا ہے کہ یار ہمارے ملک میں یہ ہوتا رہا، اور اس کی معاشی طور پر اس کو اتنا نقصان پہنچا ہے۔ اس تھوڑے سے جو ہے اگر ہم سوچ لیتے تو یہ اتنا پاکستان جو ہے وہ اتنا برباد نہ ہوتا۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب عدم اعتماد کی تحریک جس دن پیش ہو رہی تھی تو مختلف ٹی وی اسٹیشنوں پر جو ہے نا تبصرہ نگار جو ہیں، اپنے ٹی وی والوں نے جو رکھے ہوتے ہیں تجزیہ نگار جو رکھے ہوتے ہیں، وہ وہاں پر اسٹوڈیو میں بلائے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں جی صورتحال کو تبصرہ کریں فلاں، وہاں پر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جس دن یہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی تھی تو سب سے زیادہ جو ہے غم جو ہے وہاں پر جو اے آر وائی کے دفتر، جہاں پر اسٹوڈیو میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں صابر شاکر، وسیم بدامی اور دوسرے ارشد شریف اور ایک اور خاتون تھیں، یہ سب بیٹھے ہوئے تھے، کاشف عباسی، یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے۔ جب خبر جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ آتی تھی کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آج عدم اعتماد جو ہے پیش ہو کر ہی رہے گی، تو ان کے باڈی لینگویج سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ اندر سے کتنے تکلیف ان کو ہو رہی ہے۔ آپ آج بھی جو ہے وہ چیزیں اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنی بساط کے اپنے اختیارات کے مطابق سب کچھ کیا، پاکستان کے لیے کیا، حالانکہ نظریاتی طور پر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے کوئی سبق نہیں حاصل کیا، صرف اور صرف جو ہے وہ اس کے پیچھے ڈالرز جو ہے وہ ہوتے تھے کہ ڈالرز جو ہیں وہ کیسے بنائے جائیں، اور وقت جو ہے جب چینج ہوا تو پتہ نہیں لگتا، تو انہوں نے راہ فرار اختیار کی کہ ہمیں جی جان کو خطرہ ہے، ہمیں یہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ لیکن گورنمنٹ کہتی ہے کہ اگر جو اتنے جو یہ مخلص ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کے، پاکستان کے ساتھ، تو ان کو ادھر آنا چاہیے۔ باہر کی یہ بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ باہر سے بیٹھ کر جو ہے یہی کر رہے ہیں جو انسانوں کے اندر جو ہے پاکستان تحریک کے انصافی کارکنوں کے اندر جو ہے وہ زہر اگل رہے ہیں، اور بالکل جھوٹی خبریں، بالکل ان کا سر منہ پیر جو ہے وہ نہیں ہوتا، تو ہلکے والی خبریں جو ہے وہ شائع کر دیتے ہیں۔ لوگ جی آج چیف آف آرمی اسٹاف صاحب رابطہ ہو گیا عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ منتیں کرنے، منت سماجت پر اتر آئے، ایک بڑی شخصیت جو ہے وہ آج ملی، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں، اور بھی یوٹیوبر جو ہیں یہاں پر موجود ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ موجود ہیں جن کا صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک جو ہے وہ کام ہی یہی ہے کہ وہ بالکل جھوٹی خبریں جو ہے وہ مکھن لگا کر جو لبے لباب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو تحریک انصاف جو ہے وہ ان کے اندر میں سے نکلتی نہیں ہے، اور ان کو بھی رنگ جو ہے تحریک انصاف کا چڑھا ہوا ہے، تو وہ بھی اسی چکر میں ہے کہ ان کے فالورز زیادہ ہوں، ان کے ویوز زیادہ ہوں، تو ان کو جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے مل بھی رہے ہیں۔ تو کوئی بھی جو ہے وہ ایک نظریات کے ساتھ نہیں، صرف یہ دیکھ لیں اب جو ہے ان کے خلاف بھی جو ہے مقدمات جو ہے وہ درج ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ تو کچھ تو یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، اور کچھ باہر ہیں یہ، اور کچھ اس کے اندر کے جو ہے وہ کچھ ایسے صحافی ہیں جو اپنے آپ کو تو صحافی کہلاتے ہیں، لیکن وہ صحافت کو ان کو پتہ نہیں۔ ہم بھی 35 سال سے جو ہے اس صحافت کے طالب علم ہیں، ہمیں تو آج تک صحافت جو ہے وہ آئی نہیں، تو یہ لوگ جو ہے وہ کوئی سینئر ہے، کوئی بابا صحافت ہے، کوئی مسند صحافت ہے، کوئی کچھ ہے وہ بنا بیٹھا ہو اور پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ لہٰذا ہم جو ہے جہاں تک ہماری زندگی ہے ہم ان چیزوں سے ماورا ہیں، اور ہم اس ملک میں رہتے ہیں ایک محب وطن پاکستانی کی طرح، اور اگر اس وطن کو ہماری جان کی ضرورت پڑی تو ہم اس جان کی نہیں جو لوگ دعوے کرتے ہیں، ہماری اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے
ہمہ وقت اور ہر وقت تیار ہیں۔ ہم اس طرح کے صحافی جو قلم کی حرمت کو نہیں پہچانتے، قلم کو فروخت کرتے ہیں، قلم کی جو ہے اپنے اثر و رسوخ سے جو ہے وہ آپ جو لفافے جو ہے وہ لیتے ہیں، زرد صحافت جو ہے وہ کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے ایک مجرم کا کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ ان کو واقعی جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ نہ بھی ہو لیکن آنے والی بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ ان کو جو ہے ان کے حساب سے ہی رکھیں۔ بعض اوقات ہم نے ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ پہلے تو آپ ان کو تیار کرتے ہیں اور اس نرسری میں جہاں سے تیار کر کے ان کو جوان کرتے ہیں، پھر آپ کی سفارشوں سے یہ جو ہے وہ میڈیا ہاؤسز میں جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کے ہی خلاف جو ہے آپ کے پردے جو ہے وہ چاک کرتے ہیں، تو پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے بندوں پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں اور اسے نکیل ڈالیں ان کو، ورنہ یہ ہماری قوم کو پتہ نہیں کدھر لے کے جا رہے ہیں، جس کا جہاں تک پہنچ جائیں گے کہ ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی۔ داستانوں میں اتنا نقصان 75 سالوں میں کسی نے نہیں پہنچایا جو اس دور کی صحافت نے پاکستان کو پہنچا دیا ہے، اور آئندہ پتہ نہیں جب تک انہیں نکیل نہ ڈالی گئی تو کب تک یہ پہنچاتے رہیں گے۔ لہٰذا ناظرین اب اجازت چاہیں گے آپ سے، بڑے ہی مؤدب اور بڑے ہی ادب کے ساتھ۔ بڑی مہربانی اس ویڈیو کو شیئر زیادہ سے زیادہ کریں، کمنٹس بھی دیں اور سبسکرائب بھی چینل کو کریں۔ اب دیجیے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ بلاگ میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ آپ کا تابعدار بابر صدیق چھاپا، ورلڈ وائس نیوز چینل اینڈ فیس بک پیج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔